السلام علیکم، گڈ آفٹرنون۔ میرا نام ڈاکٹر محمد راشد اقبال ہے اور میں بائی پروفیشن ایک سول انجینئر ہوں۔ میں نے بی ایس سی یو ای ٹی لاہور سے ماسٹر اور پی ایچ ڈی جاپان سے کی ہے اور میں پی ای سی انجینئر ہوں۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل نمبر میرے پاس ہے۔ میں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بی ایس ٹیکنالوجی جو ہمارے پاکستان میں ہو رہی ہے ان کو ریکوگنائزیشن نہیں مل رہی، جبکہ بہت سارے انہی انسٹیٹیوٹس کو لیڈ کرنے والے ہمارے پاکستانی انجینئرز ہیں جو کہ یو ای ٹی لاہور میں سرو کرتے رہے ہیں، جنہوں نے یو ای ٹی ٹیکسلا میں سرو کیا ہے اور بہت ساری یونیورسٹیز میں، انجینئرنگ یونیورسٹیز میں سرو کیا، اور وہی پروفیسرز آج ان یونیورسٹیز کو جہاں پہ بی ایس ٹیکنالوجی ہو رہی ہے ان کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کے ہیڈ ہیں اور ان کے چیئر پرسنس ہیں، ان کے وائس چانسلرز بھی ہیں، لیکن ان کو ریکگنائزیشن نہیں ہونے دے رہے، نہ ہی ہو رہی ہے، نہ ہی ان کو اس پلیٹ فارم میں پراپرلی سپورٹ کیا جا رہا ہے جہاں پہ ہونا چاہیے۔ بی ایس ٹیکنالوجی آپ کرنے کے بعد آپ کو ملک پاکستان میں بھی کوئی ریکگنائز نہیں کرتا، اچھی سی آپ کو ریکگنائز کر دیتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ کو کوئی جاب آفر ہونی ہوتی ہے تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس بھی پاکستان انجینئرنگ کونسل نمبر ہے، اور وہ نہیں ہوتا۔ نہ ہونے کی وجہ سے آپ انجینئرز کو پریفرنس دی جاتی ہے، چاہے وہ کسی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ سے سیلف فائنانس پہ اس نے گریجویشن کی ہے، اس کے مارکس اچھے تھے یا نہیں تھے، اس کا جی پی اے کیسا تھا، وہ کمپیریٹیولی اس کو پریفرنس دی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو بی ایس ٹیکنالوجی، چاہے وہ جتنا مرضی ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ ہو۔ جبکہ یہی بی ایس ٹیکنالوجی پاکستان میں بہت سارے انسٹیٹیوٹس میں آفیشلی اور گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس میں آفر ہو رہی ہے۔ سیکنڈلی اگر ہم بی ایس ٹیکنالوجی کو دوسرے پرسپیکٹیو میں دیکھیں، جس آرگنائزیشن میں ابھی میں کام کر رہا ہوں، بہت سارے ڈپلومہ ہولڈرز ہیں جنہوں نے 2 سال 3 سال اور 1 سال کا ڈپلومہ کیا ہوا ہے، اور کمپنیز کو وہ لیڈ کر رہے ہیں، کمپنی میں بہت اچھی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں اور وہ اپنے ملک کی اکانومی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ جب یہی بی ایس ٹیکنالوجی پاکستان سے باہر آتی ہیں تو پھر یہاں پہ لیٹر بھیجے جاتے ہیں تاکہ جناب یہ ان انجینئرز کو تو کیونکہ پاکستان میں ریکوگنائز نہیں کیا جاتا، تو آپ ان انجینئرز کو باہر کیسے جاب دے دیں، لہٰذا ان کی انجینئرنگ جاب ختم کی جائے اور ان کو نارمل دوسرے پروفیشن پہ شفٹ کیا جاتا ہے، یہ جو کہ زیادتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پاکستان میں لا لیسنس ہے، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، مائٹ از رائٹ، جس کے پاس پاور ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور جس کے پاس پاور نہیں ہے وہ خجل خراب ہو رہا ہے، اور بہت سارے سالوں سے کئی سالوں سے یہ بیچارے خجل خراب ہو رہے ہیں اور ان کو اپنی ریکوگنائزیشن نہیں مل رہی۔ یا تو انسٹیٹیوٹ بننے نہیں چاہیے، اگر بن گئے ہیں تو ان کو ریکوگنائزیشن ہونی چاہیے، اگر ریکوگنائزیشن نہیں ہو رہی تو انسٹیٹیوٹ بند کر دیں۔ ساتھ ساتھ بی ایس ٹیکنالوجی، ٹیکنیکل سکیلز ساری چیزیں آفر کی جا رہی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو خوار کیا جا رہا ہے۔ تو میری یہ مؤدبانہ ریکویسٹ ہے اپنے انجینئرز بھائیوں سے بھی کہ آپ کی جاب اسٹیک پہ نہیں ہوں، اف یو آر اے کمپیٹنٹ یو ول گیٹ جاب۔ اگر وہ کمپیٹنٹ لیٹ دم پروسیڈ، they will contribute in the country economy. Why you are holding the seat where you are not capable, which you cannot do properly and they can do better than you. ڈیزائن میں جاب انجینئرز کو ملتی ہے، فیلڈ میں ان کو جاب ٹیکنالوجسٹ کو پھر جانے نہیں دیا جاتا کیونکہ اس کے پاس پی ای سی نمبر نہیں ہے، اس کی نسبت پھر پی ای سی نمبر والے کو جاب مل جاتی ہے۔ کنٹریکٹر میں کام نہیں کرنے دیا جاتا کسی کو، تو جبکہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز میں ان کی سکلز کمپیریٹیولی انجینئرز کی نسبت بہتر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر انجینئرز کی سکلز بہتر ہیں تو وہ بھی آئیں، ان کو بھی ایکول اپرچونٹی ملنی چاہیے اور بی ایس ٹیکنالوجسٹ کو بھی ایکول اپرچونٹی ملنی چاہیے۔ میری یہ مؤدبانہ گزارش یہ ہے جو بھی انجینئرز ہیں کہ اپنے ان بھائیوں کو نہ بھولیں، ہو سکتا ہے کہ کل آپ کے بچے ٹیکنالوجسٹ ہوں اور ان کے بچے انجینئرز ہوں، اور پھر آپ کو یہ کمپیریزن نظر آئے گا کہ آپ نے کیا کیا ہے اور اب آپ کے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو میری مؤدبانہ ریکویسٹ ہے جو سنتے ہیں بینگ اے انجینئر، اپنے انجینئر بھائیوں سے بھی کہ جہاں آپ کو سپورٹ کرنا ہے رائٹ کو سپورٹ کریں، irrespective اپنے مفاد کے لیے کسی کا حق تلفی کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے، اور جہاں یہ سپورٹ ہوتے ہیں ان لوگوں کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے۔ یہ بھی 16 سال کی ایجوکیشن لے کے فیلڈ میں آئے ہوئے ہیں، جاب سرچ کر رہے ہیں، لیکن آگے سے جابس نہیں ملتی۔ انجینئرز کو بھی جاب ملنے میں کافی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں، لیکن ان کو ڈبل سے ٹرپل ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، جبکہ ان کی ٹیکنیکل سکلز زیادہ ہے۔ ان کو فیلڈ کنٹریکٹنگ کمپنی میں پریفریبلی جاب دینی چاہیے بیسڈ آن دیئر اسکل، انٹرویو لیں، اوپن چیلنج ہو، اوپن کمپٹیشن ہو، جو بہتر ہو اس کو سلیکٹ کیا جانا چاہیے۔ سو اگین دس از اے سمپل ریکویسٹ ٹو آل انجینئرس کہ اپنے ان بھائیوں کو مت بھولیں اور
let them contribute in the country's economy, welfare and well-being. Thank you very much. Bye bye.